سلطان العارفین حضرت باید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پڑھیں گے آج ہم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 136 ہجری میں بسطام شہر میں ہوئی۔ آپ کے دادا پہلے مجوسی یعنی کہ آتش پرست تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ آپ کے والد ماجد عیسیٰ بسطام شہر کے جلیل القدر بزرگوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جس وقت باجزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیٹ میں تھے، اس وقت اگر کوئی مشتبہ غذا پیٹ میں چلی جاتی تو اس قدر بے کلی اور بے چینی ہوتی کہ مجھے حلق میں انگلی ڈال کر وہ غذا نکالنا پڑتی۔ آپ کے 2 بھائی اور بھی تھے جن کے نام آدم اور علی تھے، وہ دونوں بھی زہد و عبادت میں بے مثال تھے، مگر آپ ان دونوں سے بدرجہ بڑھ چڑھ کر تھے۔ آپ کی باطنی تربیت روحانی طور پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کیونکہ آپ کی پیدائش ان کی رحلت کے بعد ہوئی۔ بچپن میں جب آپ مکتب میں زیر تعلیم تھے، سورہ لقمان کی اس آیت پر پہنچے، ان شکر لوالدیک کا یعنی میرا شکر کرو اور اپنے ماں باپ کا، تو استاد گرامی سے رخصت لے کر گھر آئے اور والدہ ماجدہ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا، لیکن میرے لیے 2 گھروں سے نباہ مشکل ہے، لہٰذا یا تو آپ مجھے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں تاکہ آپ ہی کا ہو رہوں، یا پھر مجھے خدا تعالیٰ ہی کو سونپ دیجیے کہ اسی کا ہو رہوں۔ والدہ ماجدہ نے ارشاد کیا کہ میں نے تجھے اپنا حق بخش دیا اور راہ حق میں چھوڑ دیا۔ یہ سن کر آپ بسطام سے نکلے اور 30 سال تک شام کے جنگلوں، صحراؤں اور بیابانوں میں ریاضت و مجاہدہ کرتے رہے۔ تقریباً 117 علماء و مشائخ سے فیوض و برکات حاصل کیے، جن میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ سخت سے سخت مجاہدہ کون سا ہے جو آپ نے راہ خدا میں کیا ہے؟ ارشاد کیا کہ بیان کرنا ناممکن ہے۔ اس شخص نے کہا کہ آسان سے آسان تکلیف ہی بیان فرما دیجیے جو آپ کے نفس نے اٹھائی ہے۔ فرمایا، ہاں یہ سن لو۔ ایک دفعہ میں نے اپنے نفس کو کسی اطاعت کی طرف بلایا تو اس نے میرا کہا نہ مانا، اس پر میں نے اسے 1 سال پیاسا رکھا۔ ایک دفعہ آپ حج کے لیے روانہ ہوئے تو ہر چند قدم پر جائے نماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھتے، یہاں تک کہ 12 سال بعد مکہ مکرمہ پہنچے۔ فرماتے تھے کہ یہ دنیا کے بادشاہوں کا دربار نہیں کہ یک بارگی وہاں پہنچ جائیں۔ اس دفعہ حج سے فارغ ہو کر واپس آ گئے اور مدینہ منورہ میں زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاضر نہ ہوئے۔ فرمایا کہ زیارت روضہ مقدسہ کو حج کے تابع بنانا خلاف ادب ہے۔ اگلے سال روضہ مقدسہ کی زیارت کے لیے علیحدہ احرام باندھا۔ راستے میں آپ ایک شہر میں داخل ہوئے تو لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ جب شہر سے نکلے تو ایک ہجوم آپ کے پیچھے ہو لیا۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ جواب ملا کہ یہ سب لوگ اب آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ آپ نے ان لوگوں کو اپنے سے دور کرنے کے لیے نماز فجر کے بعد ان کی طرف متوجہ ہو کر یہ آیت پڑھی، انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدون، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری عبادت کرو۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا یہ تو دیوانہ ہے، اور سب چھوڑ کر چلے گئے۔ جب آپ نماز پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کے خوف اور شریعت مطہرہ کی تعظیم کے سبب آپ کے سینہ کی ہڈیوں سے چرچراہٹ کی آواز نکلتی جو لوگوں کو سنائی دیتی۔ ایک روز آپ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو امام نے آپ سے پوچھا، اے شیخ، آپ کوئی کام نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کے معاملہ دستے سوال دراز کرتے ہیں، آپ کھاتے کہاں سے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھہرو میں نماز کا اعادہ کر لوں یعنی کہ دوبارہ پڑھ لوں، کیونکہ جو شخص اپنے روزی دینے والے کو نہیں پہچانتا اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ ابو علی جوزجانی سے ان الفاظ کی نسبت سوال کیا گیا جو حضرت باجزید سے لوگوں کو اپنے سے دور کرنے کے لیے منقول ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم باجزید کے حال کو تسلیم کرتے ہیں، شاید وہ الفاظ ان سے غلبہ حال یا حالت سکر میں صادر ہوئے ہوں۔ جو شخص باجزید کا مقام حاصل کرنا چاہے اسے باجزید کی طرح مجاہد نفس کرنا چاہیے تاکہ وہ باجزید کے کلام کو سمجھ سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کام کو میں مؤخر سمجھتا رہا وہ سب سے مقدم نکلا اور وہ میری والدہ ماجدہ کی رضا تھی۔
میں جو کچھ ریاضتوں مجاہدات اور مسافرت میں ڈھونڈتا رہا وہ اسی میں پایا، کیونکہ جب میں سفر سے واپسی پر اپنے مکان کے دروازے پر پہنچا اور دروازے سے کان لگا کر سنا تو والدہ ماجدہ وضو کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہی تھیں، یا اللہ میرے مصور کو راحت سے رکھنا اور بزرگوں سے اس کو خوش رکھ کر اچھا بدلہ دینا۔ یہ سن کر میں زاروں قطار روتا رہا، آنسوؤں سے منہ دھوتا رہا۔ پھر دروازے پر دستک کی تو والدہ ماجدہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کا مسافر۔ انہوں نے دروازہ کھول کر شرف ملاقات بخشا اور فرمایا، تم نے اس قدر طویل سفر اختیار کیا کہ روتے روتے میری بصارت ختم ہو گئی اور تیرے غم سے کمر جھک گئی۔ ایک رات آپ کی والدہ ماجدہ نے پانی طلب کیا۔ آپ پانی لینے گئے، کوزے میں پانی نہ تھا، گھڑے میں دیکھا تو وہ بھی خالی تھا۔ چنانچہ پانی کے لیے ندی پر گئے اور جب واپس آئے تو والدہ ماجدہ سو چکی تھی۔ شدید سردی کا موسم تھا۔ آپ پانی کا کوزہ ہاتھ میں اٹھائے کھڑے رہے۔ جب والدہ ماجدہ کی آنکھ کھلی تو پانی پیا اور آپ کو دعاؤں سے نوازا اور فرمایا کہ کوزہ نیچے کیوں نہ رکھ دیا؟ عرض کیا کہ میں ڈرتا رہا کہ آپ بیدار ہو کر پانی طلب فرمائیں اور میں شاید اس وقت حاضر نہ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک اور موقع پر والدہ محترمہ نے فرمایا کہ آدھا دروازہ بند کر دو۔ میں صبح تک یہی سوچتا رہا کہ کون سا آدھا بند کروں، دائیں طرف کا یا بائیں طرف کا، تاکہ والدہ صاحبہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ صبح کے وقت مجھے وہ سب کچھ مل گیا جس کو میں ڈھونڈتا تھا۔ پھر آپ کو وہ مقام حاصل ہوا کہ حضرت جنید بغدادی قدس سرہ العزیزہ جیسے اکابر بھی پکار اٹھے کہ با یزید ہماری جماعت میں ایسے ہیں جیسا کہ فرشتوں میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور دیگر سالکین کے میدان کی انتہا با یزید رحمۃ اللہ علیہ کے میدان کی ابتدا ہے۔ ایک دفعہ آپ مکہ مکرمہ سے واپس آ رہے تھے کہ راستہ میں ہمدان سے ایک قسم کا پھول کا بیج خرید کر اپنے خرقہ میں باندھ لیا۔ بستان آ کر جو کھولا تو اس میں چند کیڑے نظر آئے۔ فرمانے لگے کہ میں نے ان کو بے وطن کیا ہے۔ پھر دوبارہ ہمدان جا کر کیڑوں کو ان کے وطن پہنچا کر واپس آئے۔ ایک روز آپ نے صحرا میں اپنا کپڑا دھویا۔ ایک عقیدت مند جو ساتھ عرض کرنے لگا کہ اسے انگوروں کی دیوار پر لٹکا دیتے ہیں۔ آپ نے ارشاد کیا کہ انگوروں کی دیوار میں میخ نہ گاڑو۔ اس نے عرض کیا کہ درخت پر لٹکا دیتے ہیں۔ فرمایا ایسا نہ کرنا کہ درخت کی شاخیں ٹوٹ جائیں گی۔ عرض کیا گیا کہ گھاس پر پھیلا دیتے ہیں۔ فرمایا ایسا نہ کرنا کہ گھاس جو پاؤں کا چارہ ہے، ہم اسے ان سے نہیں چھپاتے۔ پس آپ کپڑے کو پشت مبارک پر رکھ کر دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ جب ایک طرف سوکھ گئی تو دوسری طرف الٹا دیا۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور اپنا عصا مبارک زمین میں گاڑ دیا۔ اس کے پہلو میں ایک شیخ نے اپنا عصا گاڑا ہوا تھا۔ اتفاق سے آپ کا عصا اس شیخ کے عصا پر گرا جس سے وہ بھی گر پڑا۔ شیخ نے جھک کر اپنا عصا اٹھایا اور گھر کو روانہ ہو گیا۔ آپ نے اس کے گھر جا کر معذرت کی کہ آپ کو جھکنے کی زحمت اس وجہ سے اٹھانا پڑی کہ میں نے اپنا عصا اچھی طرح نہ گاڑا تھا، ورنہ آپ کو یہ تکلیف نہ کرنی پڑتی۔ ایک دفعہ کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ ان کی ملاقات کو گئے اور جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے جانب قبلہ تھوکا۔ آپ یہ دل خراش منظر دیکھ کر واپس آ گئے اور فرمایا کہ اگر اس شخص کو طریقت کی ذرا بھر بھی خبر ہوتی تو اس طرح خلاف ادب کام وقوع پذیر نہ ہوتا۔ آپ کے گھر سے مسجد کا فاصلہ 40 قدم تھا، مگر باوجہ تعظیم مسجد کبھی بھی راستہ میں نہیں تھوکا۔ آپ کے پاس ایک اونٹ تھا جس پر اپنا اور مریدوں کا سامان لاد کر چلا کرتے تھے۔ ایک دن سامان لاد کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک شخص نے کہا کہ بیچارے اونٹ پر کس قدر بوجھ لادا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد کیا کہ غور سے دیکھو اونٹ پر کوئی بوجھ ہے؟ تو اس نے دیکھا تو بوجھ ایک ہاتھ اونچا تھا۔ فرمایا سبحان اللہ، عجیب معاملہ ہے کہ اگر میں اپنا حال تم لوگوں سے پوشیدہ رکھوں تو ملامت کرتے ہو اور اگر ظاہر کروں تو اس کی تم لوگوں کو طاقت نہیں ہے۔ پھر اس شخص سے فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگوں کو میری زیارت سے لعنت ہوتی ہے اور بعض پر رحمت ہوتی ہے۔ لعنت اس وجہ سے کہ جب وہ شخص میرے پاس آتے ہیں
اور مجھ پر اس وقت خاص حالت غالب ہوتی ہے، وہ مجھے اپنے آپ میں نہیں پاتے اور میری غیبت کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ آئے حق کو مجھ پر غالب پا کر معذور دیکھتے ہیں، ان پر رحمت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ دل چاہتا ہے کہ قیامت کے دن دوزخ کی طرف اپنا خیمہ نصب کر لوں کہ وہ مجھے دیکھ کر پست اور ٹھنڈی ہو جائے اور خلق خدا کو راحت ملے۔ پھر فرمایا کہ ایک بار میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور میں نے عرض کیا یا اللہ تیری ذات تک پہنچنے کا راستہ کس طرح سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نفس کو چھوڑ اور آ۔ پھر ارشاد کیا کہ نماز سے سوائے کھڑا ہونے اور روزہ سے سوائے بھوکا رہنے کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ مجھے تو جو کچھ ملا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملا، نہ کہ عمل سے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو جہد و سعی سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ آپ کو روحانی قبض کا عارضہ لاحق ہو گیا، عبادت سے ناامید ہو کر ارادہ باندھا کہ بازار سے زنار خرید کر کمر میں باندھ لوں۔ بازار جا کر ایک زنار کی قیمت دریافت کی تو دل میں خیال آیا کہ 1 درہم ہوگی، مگر دکاندار نے اس کی قیمت 1000 درہم بتائی۔ آپ سن کر خاموش ہو گئے۔ ہاتف غیب نے آواز دی کہ جو زنار تو باندھے اس کی قیمت 1000 درہم ہی ہونی چاہیے۔ اس پر آپ کا دل خوش ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ان کے شامل حال ہے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے الہام ہوا کہ اے بایزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عبادت تو کرتا ہے مگر اس سے بہتر چیز ہمارے سامنے پیش کر۔ میں نے عرض کیا اے رب ذوالجلال والاکرام، آپ کے پاس کیا چیز نہیں ہے جو میں لاؤں؟ الہام ہوا کہ اے بایزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے ہاں عاجزی، انکساری، بے چارگی اور شکستگی نہیں ہے، وہ لا کر پیش کر۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ خلوت میں آپ کی زبان سے سبحان ربی ما اعظم شانی نکلا۔ جب اپنے آپ میں آئے تو مریدوں نے عرض کیا کہ آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکلا تھا۔ فرمایا تم پر خدا کی مار ہو، اب اگر ایسا کلمہ میرے منہ سے سنو تو مجھ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور ایک ایک چھری ان سب کو دے دی۔ پھر جب ان سے یہ کلمہ سرزد ہوا تو مریدوں نے قتل کے ارادہ سے چھریاں اٹھائیں، مگر تمام گھر کو ان کی شکل سے معمور پایا۔ مریدین باصفا چھریاں چلاتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ وہ پانی پر چلا رہے ہیں۔ آخرکار چڑیا کی طرح محراب میں بیٹھے نظر آئے تو مریدوں نے تمام قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بایزید تو یہ ہے جو سامنے موجود ہے، جس کو تم دیکھتے رہے وہ بایزید نہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ ایک مرید پاس بیٹھا تھا جو شریک طعام نہ تھا۔ حضرت ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ آؤ تم بھی کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا میرا روزہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھانا کھاؤ اور 1 مہینہ کے روزوں کا ثواب حاصل کرو۔ وہ نہ مانا۔ پھر حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ آؤ میاں کھانا کھاؤ اور 1 برس کے روزوں کا ثواب پاؤ۔ اس نے پھر انکار کیا۔ اس پر آپ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے جانے دو، یہ راندہ درگاہ ہے۔ چنانچہ چند دنوں میں بعد وہ چوری کے جرم میں پکڑا گیا اور اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ ایک دفعہ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کا پیر کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک بوڑھی عورت۔ اس شخص نے پوچھا کہ وہ کیوں کر؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے غلبہ شوق میں جنگل کی راہ لی، وہاں ایک بڑھیا کو بوجھ اٹھائے ہوئے دیکھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ یہ بوجھ مجھ سے بہت بھاری ہے، ذرا اسے اٹھانا۔ اس وقت میری یہ حالت تھی کہ میں اپنے وجود کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھا۔ اس بڑھیا کا بوجھ کیسے اٹھاتا؟ میں نے ایک شیر کی جانب اشارہ کیا، وہ آیا تو میں نے وہ بوجھ اس کی پشت پر رکھ دیا اور بڑھیا سے کہا کہ اب تو شہر جا کر کیا بیان کرے گی؟ اس بڑھیا نے کہا کہ میں کہوں گی کہ آج ایک ظالم کو دیکھا ہے۔ میں نے کہا کہ کیسے؟ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ شیر مکلف ہے یا غیر مکلف؟ میں نے کہا یعنی مکلف کا مطلب ہوتا ہے کہ بوجھ اٹھانے والا، اور غیر مکلف کا مطلب ہوتا ہے بوجھ نہ اٹھانے والا۔ میں نے کہا کہ غیر مکلف۔ بڑھیا نے کہا کہ جس کو خدا تکلیف نہ دے اور اس کو تو تکلیف دے تو تو ظالم ہے یا نہیں؟ میں نے کہا کہ ظالم۔ اس پر بڑھیا نے کہا کہ پھر تو چاہتا ہے کہ شہر کے لوگ جان لیں کہ شیر تیرے تابع ہے اور تو صاحب کرامت ہے۔ یہ سن کر میں نے توبہ کی۔ ایک مرتبہ آپ قبرستان سے واپس شہر تشریف لا رہے تھے کہ روسا شہر کا ایک بگڑا ہوا نوجوان باجا بجاتا چلا آ رہا تھا۔
आपने उसे देखकर ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़ा। उस रईस ज़ादे ने अपना बाजा आपके सर अक़दस पर इस ज़ोर से मारा कि बाजा टूट गया और आपका सर मुबारक भी फट गया। दूसरे दिन सुबह के वक्त आपने बाजा की कीमत और हलवे की प्लेट अपने एक मुरीद ख़ास के हाथ उस जवाने राना के पास भेजी और माजरत की कि कल बाजे के टूटने से उसका नुकसान हो गया, लिहाजा इस कीमत से नया बाजा ख़रीद लो और हलवा खाकर कल के गम और गुस्सा को फरामोश कर दो। उस नौजवान ने जब यह मामला देखा तो ज़ारो कितार रोता हुआ आपके कदमों से लिपट गया, माजरत चाही, तौबा की और फिर शर्फ़ बैत से मुशर्रफ़ हो गया। उसके तमाम साथी भी बैत होकर सिराते मुस्तकीम पर गामजन हो गए। ये था आपकी खुश इखलाक़ी का करिश्मा। आपका इखलाक हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक का सच्चा नमूना था, जिसके मुतल्लक़ किसी शायर ने कहा है कि कुछ उनके खुल्क ने कुछ उनके प्यार ने कर ली, मुसख्खर इस तरह दुनिया शाह इबरार ने कर ली। एक रोज़ आपको ज़ौक़े इबादत हासिल नहीं हो रहा था। खादिम को हुक्म दिया कि देखो आज घर में क्या चीज़ आ गई है जो सुहाने रूह बन गई है। तलाश करने पर अंगूर का एक खोशा निकला। फरमाया इसे फ़ौरन किसी मुस्तहिक को दे दो, हमारा घर मेवा फरोश की दुकान नहीं है। फ़ौरन आपकी इबादत में लज्जत व सरूर पैदा हो गया। आपके पड़ोस में एक आतिश परस्त रहता था। एक दफ़ा वो किसी काम की गर्ज से सफ़र पर गया। रात को उसका बच्चा अंधेरे की वजह से रोता था। आप अपना चिराग उसके घर ले जाते तो वो बच्चा हंसने कूदने और खेलने लगता। जब वो आतिश परस्त सफ़र से वापस आया तो बीवी ने तमाम हाल कह सुनाया। उसने कहा कि जब आपकी रोशनी हमारे घर आ गई तो अब काहे को अंधेरे में रहूं। उसी वक्त मुसलमान हो गया। रवायत है कि एक आतिश परस्त को किसी ने कहा कि तू मुसलमान हो जा। उसने कहा कि अगर मुसलमानी ये है जो बा यजीद में है तो वो मुझसे भारी है, और जैसी मुसलमानी तुम में है वो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। आपके पास एक मरीद 30 बरस से खिदमत गुजार था। आप हर रोज़ उससे नाम दरियाफ्त फरमाते, वो बता देता। एक रोज़ उसने कहा, ऐ शेख, मैं 30 साल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप हर रोज़ मेरा नाम दरियाफ्त फरमाते हैं और फिर भूल जाते हैं। आपने फरमाया कि मैं मजाक नहीं करता, बल्कि हकीकत यह है कि जब से अल्लाह ताला का नाम दिल में समा गया है कुछ और याद नहीं रहा, और हर रोज़ तेरा नाम पूछता हूँ और भूल जाता हूँ। एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मुझे ऐसी नसीहत फरमाइए जिससे मेरी निजात हो जाए। आपने फरमाया 2 बातें याद कर ले, यही काफ़ी है। अव्वल ये कि अल्लाह ताला दाना व बीना है, यानी तेरे तमाम हाल से आगाह है और तेरे हर काम को देखता है। दोम ये कि तेरे अमल से बेनियाज है। एक रोज़ किसी शख्स ने अर्ज़ किया कि अपने पोस्तीन का एक टुकड़ा मुझे दे दीजिए कि आपकी बरकत हासिल हो। फरमाने लगे कि मेरा पोस्तीन पहनने का क्या फ़ायदा जबकि मेरे जैसे अमल ना करे। फिर फरमाया कि सच्चा आबिद और सच्चा आमिल वो है कि जो अपनी जिद्दोजहद की तलवार से अपनी तमाम ख्वाहिशात का सर काट दे और उसकी तमाम शहवातों तमन्नाएँ अल्लाह ताला की मोहब्बत में फ़ना हो जाएँ, और जो चीज़ अल्लाह ताला को पसंद हो उसे भी वही पसंद हो, और जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी हो इसकी भी वही मर्ज़ी हो। यानी कि सर तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। अल्लाह ताला दुआ